اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 جولائی 2016 ہے اور اس وقت ظہر کا وقت ہونے ہی والا ہے۔ الحمدللہ حدیث شریف میں ذکر آتا ہے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے پارٹیشنز کا، ہندوستان کی فتح کا اور سب سے بڑی جنگ کا، ورلڈ وار 2 کا ذکر آتا ہے۔ آپ اس کے ڈسکرپشنز پڑھ لینا، اس میں نے ڈیٹیلز ڈالے ہیں۔ ورلڈ وار 2 کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے، اور 1857 فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس جو کہ مسلمانوں کے ذریعے لڑی گئی تھی۔ مسلمان پہلی لڑائی لڑے تھے، کچھ ہندو حضرات کو بھی ساتھ لیے تھے، لیکن بہت زیادہ مسلمان لڑائی کیے تھے انگریزوں کے خلاف۔ تو یہ ذکر آتا ہے حدیث شریف میں، اور پھر یہ بھی ذکر آتا ہے قسطنطنیہ سے مراد بڑا شہر سب کانٹیننٹ انڈیا ہے، وہ قسطنطنیہ یعنی وہ استنبول جو قرب قیامت، جہاں سے مسیح دجال نکلے گا۔ تو مسیح دجال کا، قرب قیامت کا اور بیت المقدس قائم ہونے کا، دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیت المقدس کی آبادی میں مدینے کی خرابی ہے، اور مدینے کی خرابی کی وجہ ہے قسطنطنیہ کی فتح ہونا، اور قسطنطنیہ کی فتح میں بڑے شہر کی فتح ہے، یعنی قسطنطنیہ کا جھگڑا میں، یعنی ورلڈ وار 2 اس میں قسطنطنیہ کی فتح ہے۔ پھر قسطنطنیہ کی فتح میں مسیح دجال کا نکلنا ہے، اور یہ سارا معاملہ 7 سال کے اندر ہوگا، اور پھر 7 مہینے کے اندر بھی ہوگا۔ تو یہ بالکل نکلا ہے مسیح دجال، پہلا مرزا غلام احمد قادیانی، پھر دوسرا مسیح دجال مولوی نور الدین جو 2 سال کے لیے رہا، پھر تیسرا مسیح دجال مرزا محمود بشیر۔ مرزا محمود بشیر خروج کیا 1947 میں، اور حدیث شریف پوری ہوئی، اور 1946 دسمبر 31 میں آفیشیلی ورلڈ وار 2 جو کہ بہت بڑی وار تھی، یہ اینڈ ہوئی۔ تو قسطنطنیہ سے مراد سب کانٹیننٹ انڈیا۔ پھر اس کے 3 پارٹیشنز کا ذکر ہے، ساتھ میں فسادات کا ذکر ہے، ہندو مسلمان کے فسادات جو کہ ورلڈ میں سب سے بڑے فسادات ہوئے 1947 پارٹیشن میں، جس میں 3 حصے ہو جائیں گے ہندوستان، سب کانٹیننٹ انڈیا کے۔ ایک بن گیا سیریا یعنی ہندوستان سے مراد، یعنی سیریا سے مراد ہندوستان، عراق سے مراد پاکستان، اور پھر دوسری جگہ سے مراد بنگلہ دیش، اور پھر مسلمانوں کا نزدیک ترین مورچہ جو ہے بولا میں ہوگا، یعنی بولا ایک جگہ ہے عراق میں، اس کا مطلب ہندوستان کا نزدیکی پوائنٹ کون سا ہے؟ کراچی، پاکستان، جو کہ پھر 4 وارز کا ذکر ہے، انڈو پاکستان وار کا ذکر ہے حدیث شریف میں۔ پھر چوتھی وار میں مسلمانوں کا جیتنا بھی لکھا ہے، اور وہ وار ایسی ہوگی جس میں پرندہ بھی نہیں اڑ پائے گا، تو وہ وار ہوئی 1999 AD میں۔ پھر اس کے بعد ایک پکارنے والا آئے گا اور کہے گا کہ مسیح دجال نکلا ہے، تب کئی لوگ جو ہے تحقیق کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ تو مسیح دجال کے نکلنے کا ذکر 2 بار آیا ہے حدیث میں، اور ساتھ میں مسیحا نکلنے کا 2 بار آیا ہے۔ جو پہلے جب لوگ قسطنطنیہ کی لڑائی یعنی سب کانٹیننٹ جو فتح کرے، یعنی مغلز آ کر جو ہندوستان کو فتح کرے اور اپنی تلواریں زیتون کے جھاڑ پر باندھی، یعنی امن میں آ گئے تھے، اس کے بعد جو پہلی آواز آئے گی کہے گا کہ مسیحا نکلا ہے۔ کون پکارے گا؟ شیطان۔ لیکن مسیحا تو نکلے گا جب شام آئے گا، یعنی ہندوستان جب انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، قسطنطنیہ میں 3 حصے جب ہو جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلی جو نیوز آ رہی ہے وہ مسیح لفظ آیا ہے حدیث شریف میں، مسلم میں بھی آیا ہے اور ابن ماجہ میں بھی آیا ہے۔ تو لوگ وہاں پر غلطی سے ٹرانسلیشن دجال کر رہے ہیں، نہیں، پہلے جو آئے گا کہے گا کہ مسیح نکلا ہے، شیطان پکارے گا، لیکن وہ جھوٹی خبر ہوگی، اسی لیے کیونکہ وہ مسیح دجال ہوگا حقیقت میں، کیونکہ مسیح دجال کو پہچاننے والا خود عیسیٰ مسیح ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں پہچان پائے گا۔ تو پھر ایک تو آواز آئے گی ہندوستان کے پارٹیشن سے پہلے، وہ شیطانی رہے گا۔ پھر اس کے بعد ایک آواز آئے گی جب ہندوستان فتح ہو جائے گا، تب ایک آواز آئے گی کہ دجال نکلا ہے، مسیح دجال نکلا ہے، تو وہ بات سچ رہے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ ہوگا چوتھی وار جب ہو جائے گی انڈو پاکستان کی، جو کارگل وار ہوئی 1999 میں، اس کے بعد جو اناؤنسمنٹ ہوگا دجال کے بارے میں وہ سچا ہوگا، کیونکہ وہ مسیحا کی طرف سے ہوگا، یہ حدیث شریف میں آتا ہے، اور لوگوں کو تحقیق کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیے ہندوستان پاکستان کا ذکر آیا ہے، بنگلہ دیش کا ذکر آیا ہے، پارٹیشنز کا ذکر آیا ہے، جو
बिना लड़ाई के फ़तेह हो जाएंगे तीनों एक ही बार, और 1947 में तीनों एक ही बार फ़तेह हो चुके हैं। और फिर उससे पहले सब मिलकर जो है ईरान से भी लड़ेंगे, ये भी लिखा हुआ है। फिर वहाँ पर माल गनीमत के बंटवारे में झगड़ा होगा, ये भी लिखा हुआ है हदीस में, ये भी पूरा हुआ। और इससे पहले 1453 में इस्तांबुल फ़तेह जो किए मोहम्मद, सुल्तान मोहम्मद, वो अलग हदीस शरीफ है, वो तो कभी के फ़तेह हो चुका है। ठीक है, तो ये जो ख़ुर्ब क़यामत वाला क़ुस्तुनतुनिया है, ये मेटाफोरिकल लैंग्वेज में आया है, यानी तस्वीरी ज़बान में। इसके माने सब कॉन्टिनेंट इंडिया थे, बर सग़ीर था, हकीकत में इस्तांबुल नहीं। क्योंकि इस्तांबुल का मैप आप देख लीजिए, बिल्कुल इंडिया जैसा ही है, पेनिनसुला। तो ख्वाब की ताबीर दूसरी होती है, ये हदीस कुरान में भी आता है। सूरह यूसुफ में देख लीजिए आप, 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों का जिक्र है, चांद 11 सितारे चांद सूरत का जिक्र है, जिसके माने कुछ और निकले। मेरी बात समझ में आ गई? डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। याद रखिए, जाहिलों की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं, अल्लाह के पास बदतरीन कौम है जो अक्ल नहीं इस्तेमाल करते, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है। लिहाजा जाहिल, मुनाफिक, चाहे वो आलिम हो, मुफ्ती हो, वो तो हैं ही बेवकूफ़, उनका रास्ता ही जहन्नुम है, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। हक़ व ताला को मिटा सकता है कौन? जिसका खुद बानी हो अल्लाह, उसे मिटा सकता है कौन? अल्लाह ताला की सच्चाई को कोई इनकार नहीं कर सकता। ये तिल नहीं, छोटा सा मस्सा है, इधर भी एक छोटा सा मस्सा है, और पूरे चेहरे पे सिर्फ 2 ही मस्से हैं, एक छोटा सा इधर और छोटा सा इधर। अल्लाहु अकबर।